پیچھے ایک بار حضرت سلمان اپنے بھائی ابو درداء کے گھر گئے. اس وقت وہ گھر پہ موجود نہیں تھے. ان کی بیوی کو دیکھا کہ زیب و زینت نہیں کی. یہ واقعہ حجاب سے پہلے کا ہے. پردہ کی جو آیت نازل ہوئی جب مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا، اس سے پہلے کا واقعہ ہے. ان کے گھر گئے، دیکھا عورت نے زیب و زینت اختیار نہیں کر رکھا ہے، حالت اس کی اچھی نہیں بنا رکھی ہے. انہوں نے اپنی پوچھا کہ تم نے اپنی حالت کیسی بنا رکھی ہے؟ تو ام درداء نے کہا کہ سلمان تمہارے بھائی ابو درداء بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں میری کوئی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے. میں کس کے لیے زینت اختیار کروں؟ میں کس کے لیے زینت اختیار کروں؟ انہیں میری ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ایک متقی اور پرہیزگار انسان ہے، دن کے اندر روزہ، رات کے اندر تہجد. پھر مجھے کیا ضرورت ہے زیب و زینت کی؟ دل کے اندر برا لگا، غصہ ہوئے، وہیں رک گئے. ابو درداء جب گھر کے اندر واپس آئے تو ابو درداء نے کہا کہ سلمان کھانا کھا لو. تو کہے نہیں، میں کھانا، آپ بھی بیٹھ جائیے ہمارے ساتھ کھانا کھانے کے لیے. کہا نہیں، میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. سلمان نے کہا کہ جب تک آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائیں گے اس وقت تک میں بھی آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا. ابو درداء نفل روزہ تھا، توڑ دیا نفل روزہ کو اور ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا لیا. رات میں بھی رک گئے. جب کچھ حصہ رات کا گزرا، اٹھے تاکہ تہجد پڑھیں. سلمان نے روک دیا، رک جاؤ، ابھی نہیں، سو جاؤ ابھی. سو گئے. پھر اٹھنے لگے، پھر سلمان نے روکا، نہیں تہجد ابھی نہیں پڑھنا ہے. پھر سو گئے. پھر اٹھنے لگے، بخاری کی روایت میں پھر اٹھنے لگے، پھر روک دیا، داب دیا، ابھی نہیں. پھر اٹھے اور دونوں لوگوں نے تہجد کی نماز پڑھی. جب ایک اچھا خاصا رات کا وقت گزر گیا اور سو لیے، سو لینے کے بعد اٹھ کر دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی. اس کے بعد سلمان نے ابو درداء سے کہا، اے ابو درداء، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولاہلک علیک حقا فآتی کل ذی حق حقہ. اے ابو درداء، یہ بات دھیان سے سن لو کہ تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے. اپنے رب کا بھی حق ادا کرو. روزہ رکھا کرو، اچھی چیز ہے، نماز بھی پڑھا کرو، تہجد بھی پڑھا کرو، تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور اسی طریقے سے تمہارے نفس کا، تمہاری اپنی جان کا بھی تم پر حق ہے. اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالو، اپنے جان کا حق بھی ادا کیا کرو. یعنی سویا بھی کرو رات میں، اور روزہ نہیں بھی رکھا کرو، ہمیشہ روزہ ہی نہیں رکھو، بلکہ کبھی کبھی روزہ چھوڑا بھی کرو. روزہ رکھو اور روزہ نہ بھی رکھو، دونوں طریقہ اختیار کرو. اور وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اپنے بیوی کا بھی حق ادا کرا کرو. یہ کہا انہوں نے، سلمان نے ابو درداء سے. اور پھر کہا وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، اے ابو درداء، جس کا جو حق ہے وہ اس کا حق اسے دو. یہی انصاف بھی ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اسے دیجئے. اسی کو انصاف کہتے ہیں، اسی کو عدل کہتے ہیں. یہی اسلام میں حق ہے کہ اگر آپ کی بیوی کا جو حق ہے وہ حق اسے دیجئے. آپ اللہ کے لیے اپنی بیوی کا حق نہیں مار سکتے. اللہ کے لیے، روزے کے لیے اور نماز کے لیے اپنی بیوی کا حق نہ ماریے. آپ تہجد پوری رات پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، ہمیشہ آپ کی بیوی کا حق مارا جا رہا ہے. آپ کو اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے. جب آپ اللہ کے لیے اپنی بیوی کا حق نہیں مار سکتے تو ذرا ایک نظر بیٹھے ہوئے سارے لوگ اپنے نفسوں پر ڈال لیجئے کہ وہ دوسرے عام انسانوں کے لیے دوسروں کا حق کس قدر مار رہے ہیں. ہم عام انسان ایک انسان کے لیے دوسرے مستحق انسان کا حق کتنا مار رہے ہیں اور کتنا اس کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ ہم میں سے ہر فرد کو سوچنا چاہیے. انصاف یہ ہے کہ آتی کل ذی حق حقہ، جس کا جو حق بن رہا ہے وہ حق اس کو دیا جائے، ورنہ قیامت کے دن آپ کا مواخذہ ہوگا اور قیامت کے دن آپ اس کے لیے پکڑے جائیں گے. جو جس کا حق ہے، جس کی ذمہ داری جو بنتی ہے، وہ اس کی ذمہ داری اس کے حوالے کیجیے. یہی اسلام کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے. اگر اس کے خلاف جاتا ہے تو پھر قیامت کے دن مواخذے سے بچ نہیں سکتے ہیں. مستحق کو اس کا حق دے دیا جائے. بہرحال واقعہ دیکھیے، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے ابو درداء اس کے بعد اللہ کے نبی کے پاس بھی پہنچے اور اللہ کے نبی سے بھی جا کے شکایت کیا. کہا سلمان نے مجھ سے ایسے ایسے کہا ہے کہ اپنی بیوی کا حق ادا کرو، اپنے نفس کا حق ادا کرو اور اللہ کا بھی حق ادا کرو.
تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سلمان نے صحیح کہا ہے، تم جو مجھ سے آ کے کر رہے ہو شکایت، وہ تمہاری شکایت درست نہیں، سلمان نے صحیح کہا ہے۔ یعنی تم جسے ثواب کا کام سمجھ رہے تھے اور اس ثواب کے لیے دوسرے کا حق مار رہے تھے، اللہ کے لیے تم دوسرے کا بیوی کا حق مار رہے تھے یا اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال رہے تھے، یہ درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ تم بیوی کا بھی حق ادا کرو اور اپنے نفس کا بھی حق ادا کرو، اور نبی میں جس طرح زندگی گزارا ہوں اس طرح زندگی گزارو۔ تمہاری عقل نے جسے اجر ثواب کہا وہ ثواب نہیں ہے، جسے میں ثواب بتا رہا ہوں وہ ثواب ہے، جس کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں وہ اجر اور ثواب کا کام ہے۔ تمہاری عقل اگر کوئی فیصلہ کر دے کہ یہ ثواب کا کام ہے تو وہ ثواب کا کام نہیں ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا۔ عبداللہ بن عباس اور امیر معاویہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ استلام دو کونوں کا کیا جاتا ہے، امیر معاویہ چاروں کونوں کا استلام کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چاروں کونوں کا استلام کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس بھی ساتھ میں ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا امیر معاویہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، چاروں کونوں کا استلام کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ نے کہا لیس شیء من البیت مہجورا، اے ابن عباس، عبداللہ بن عباس زبردست صحابی رسول ہیں، مفسر ہیں قرآن کے۔ کہا عبداللہ بن عباس سے لیس شیء من البیت مہجورا، امیر معاویہ نے کہا خانہ کعبہ کی کوئی بھی چیز چھوڑے جانے لائق نہیں ہے، خانہ کعبہ پورا کی پورا بابرکت اور مقدس ہے، آپ کیسے میرے پورے اعتراض کر رہے ہیں اگر میں چاروں کونوں کا استلام کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا، ان کا انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ خانہ کعبہ بابرکت نہیں ہے، خانہ کعبہ مقدس نہیں ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا عبداللہ بن عباس نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے ابن عباس میں یہ نہیں کہتا کہ خانہ کعبہ بابرکت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ خانہ کعبہ مقدس نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے، جس طرح نبی نے طواف کیا تھا اسی طرح طواف کریے، یہ ثواب کا اور اجر کا کام ہے۔ خانہ کعبہ یقیناً مقدس ہے، یقیناً بابرکت جگہ ہے، لیکن نبی نے اگر طواف کرتے ہوئے چاروں کونوں کا استلام نہیں کیا ہے تو آپ بھی چاروں کونوں کا استلام نہ کریے، یہی ثواب اور اجر کا کام ہے۔ اگر اس کے برخلاف آپ کرتے ہیں تو نبی کی سنت کی مخالفت ہوتی ہے، آپ ثواب ہی سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن نبی کی سنت کے خلاف یہ عمل ہو رہا ہے، آپ کا اس کی وجہ سے قیامت کے دن مواخذہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کی سنت کی مخالفت اگر ہو رہی ہے تو اس مخالفت کی بنیاد پر آپ کا قیامت کے دن مواخذہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے عمل ویسا کریے جس طرح نبی نے کیا ہے۔ اگر نبی نے 2 کونوں کا استلام کیا ہے تو 2 کا کریے، اگر نبی 4 کا کرتے تو آپ کو بھی 4 کا کرنا ہوتا، اگر آپ نے صرف حجر اسود کا استلام کیا ہوتا، حجر اسود والے کونے کا، تو صرف اسی کونے کا آپ کو استلام کرنا ہوتا، لیکن نبی نے جب 2 ہی کونے کا استلام کیا ہے تو امیر معاویہ آپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ آپ چاروں کونوں کا استلام کریے۔ امیر معاویہ کا جواب دیکھیے، پھر صدقتا عبداللہ بن عباس، آپ نے بات صحیح کہی، آپ ہی حق پر ہیں، میں ہی غلط تھا۔ یہ ہمارے صحابہ تھے، ہمارے سلف تھے، جن کے سامنے حق بات جیسے پیش کی جاتی تھی فوراً رجوع کر لیتے، ان کے سامنے جیسے حق آتا فوراً اپنی بات سے رجوع کر لیتے اور حق کو تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہمیں حق بات ملے فوراً ہی ہم تسلیم کر لیں۔ اور اس چیز کے اندر دوسرا پہلو بھی دیکھیے، امیر معاویہ جو چاروں کونوں کا استلام کر رہے تھے تو وہ نیکی کا کام سمجھ کے کر رہے تھے، برکت کا کام سمجھ کے کر رہے تھے، لیکن وہ عمل نبی کے اسوے کے مطابق نہیں تھا۔ اس وجہ سے عبداللہ بن عباس نے اعتراض کیا اور صاف بتا دیا کہ تمہارا یہ عمل نیکی کا نہیں ہے، گرچہ نیت آپ کی صحیح ہے لیکن نیکی کا عمل نہیں ہے، ثواب کی نیت سے آپ اجر کی نیت سے کر رہے ہیں، آپ کو اجر اس پر نہیں ملے گا، سنت کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اپنے ذہن میں اس چیز کو اچھی طرح بٹھا لیجئے کہ جو بھی عمل انجام دیجئے وہ نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، نبی کی سنت سے ہٹ کر اگر ثواب کا کام